السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری 1043 نمبر روایت ہے۔ سیدنا مغیرہ بیان کرتے ہیں، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم فوت ہوئے، آپ کے پیارے لخت جگر فوت ہوئے۔ فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم، لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ آج ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، گویا سورج بھی غم منا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بات اکثر کہہ دی جاتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیتے ہوئے فرمایا، ان الشمس والقمر، یہ سورج اور یہ چاند لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہیں، کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو گرہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا، جب تم ان کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو۔ آج بہت سارے لوگ اس موقع پہ کرتے کیا ہیں کہ سورج کا نظارہ کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتے ہیں۔ مومنوں کی ماں بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ گرمی کے موسم میں سورج کو گرہن لگا تو آپ خوف زدہ ہو کر مسجد کی طرف تیزی سے گئے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ان کی طرف چہرہ فرماتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی کی موت اور زندگی سے ان پر فرق نہیں پڑتا۔ جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہے تو پھر آؤ اور اللہ کے سامنے نماز پڑھو، دعائیں مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ پڑھنے کے قریب قریب آپ کا وہ لمبا قیام تھا، پھر آپ نے رکوع کیا اور وہ رکوع لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع فرما دی اور قیام لمبا کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ تو پیارے بھائی، اس موقع پر اللہ کی طرف جھکیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، رب سے معافی مانگیے، رب کی طرف لوٹیے، اپنی خطاؤں اپنی سیاہکاریوں کو تسلیم کیجئے اور تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ موقع توبہ کا ہے، استغفار کا ہے، معافی کا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھنے کا ہے کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کی یہ نشانیاں، یہ چاند اور سورج، یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن ان کا خالق وہ کتنا بڑا ہے جو جب چاہتا ہے ان کو بھی بے نور کر دیتا ہے۔ میں اور آپ تو انسان ہیں، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ جب اللہ کا حکم ان بڑی بڑی مخلوقات پہ چلتا ہے تو ہم پہ کیوں نہیں چلے گا؟ ایک وقت آنا ہے جب میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس دن کی تیاری کر لیجئے، اور وہ دن پتہ نہیں کب آ جائے۔ یہ امتحان خطرناک، بہت خطرناک ہے، اس حوالے سے کہ اس نے اچانک آنا ہے، اور جب آنا ہے پھر موقع نہیں دیکھنا، پھر ٹائم نہیں ملنا، پھر فرصت نہیں ملنی، پھر انسان کو نیکی کی طرف 2 قدم چلنا چاہے تو پھر وقت نہیں ملے گا، بلکہ جو لمحہ ہماری موت کا لکھا ہوا ہے وہ لمحہ آتے ہی نہ ایک لمحے کی تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اللہ کی رحمت کا
معاملہ ہے ہمارے ساتھ اللہ وہ معاملہ نہ کرے جس کے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے حقدار بن گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔